کہ اہل بیت کو ماننے والوں کا مرتبہ کیا ہے، اہل بیت کو ماننے والوں کا معیار کیا ہے، اہل بیت کو ماننے والوں کو اللہ عہدے اور درجے اور فضیلتیں کیا کیا عطا کرتا ہے۔ میں بس بات اتنی کہنا چاہتا ہوں، قبلہ مولوی وزیر حیدر صاحب، مولوی وزیر حیدر نجفی، استاد العلماء، اپنے بچپن میں ان سے خود روایت سنی، ان کی ضعیفی کے دن بات اس وقت سمجھ نہیں آئی، لیکن دل پہ تحریر ضرور ہو گئی، سمجھ اب آئی کہ وہ کہہ کیا گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ رسول خدا کے صحابی جناب سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ، انہوں نے فرمایا انہیں سلمان فارسی کہنا حرام سمجھو، کیونکہ نبی نے کہا سلمان منا علی البیت، ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے سلمان، 10ویں درجے کے بعد ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں، ایمان کے کل درجے ہی 10 ہیں، اور ایمان کے 10ویں درجے پہ جناب سلمان۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اب میرا جملہ ہے، روایت بھی انہی کی پڑھی ہوئی، میں مولوی وزیر حیدر صاحب کی بیان کروں گا، خود یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کے 10ویں درجے پہ سلمان پہنچے کس طرح۔ باقی صحابی بھی نماز پڑھتے تھے، باقی صحابہ بھی روزے رکھتے تھے، باقی صحابہ بھی رسول خدا کے ساتھ غزوات میں جاتے تھے، باقی صحابہ بھی نبی کے ساتھ ساتھ پیروی کرتے تھے، تمام صحابہ شمع رسالت کے پروانے تھے، مگر سلمان کا کام یہ تھا صبح کی نماز پڑھ کے تاکہ بات کی قبولیت کے لیے اپنی داڑھی سے سیدہ کی چوکھٹ پہ آ کے جھاڑو دیتے۔ روایت یہ ہے کہ جناب سلمان ایک دن امیر کائنات کی چوکھٹ پہ جھاڑو دے رہے تھے۔ دیکھیے سوال اور بات اور جواب، علم کلام کا کلیہ ہے کہ بات کا وزن اس وقت بنتا ہے، کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بات کرنے والا کون ہے۔ نعیم صاحب، بات کا وزن وقار بھائی اس وقت طے ہوتا ہے جب یہ پتا ہو کہ بات کرنے والا کون ہے۔ بات کرنے والا چھوٹا بھی ہو تو پھر دوسرا کلیہ یہ ہے کہ بات کس سے کر رہا ہے۔ دونوں شخصیات بھی اگر چھوٹی ہوں تو پھر تیسرا کلیہ ہے کہ بات کس پلیٹ فارم پہ ہو رہی ہے۔ سوال کیا سلمان محمدی نے، سلمان نے کیا امیر المومنین سے، سوال کرنے والا صحابی رسول، سوال سننے والا وصی رسول، سوال کرنے والے ایمان کے 10ویں درجے پہ، سوال جس سے کر رہا ہے وہ کل ایمان۔ روایت میں ہے جناب وزیر حیدر نجفی صاحب فرماتے ہیں کہ امیر کائنات اپنے دروازے سے باہر نکلے، یا یوں کیوں نہ کہوں دروازہ شہر علم اپنے دروازے سے نکلا، اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتے ہوئے جناب سلمان نے امیر کائنات کی قدم بوسی کی، قدم بوسی کرتے ہوئے سوال کیا جناب سلمان نے، سر اٹھا کے سوال سنیے گا جناب سلمان کا، امیر کائنات کی قدم بوسی کر کے جناب سلمان فرماتے ہیں یا علی آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں سلمان کون ہوں۔ ہائے ہائے، سننے میں بڑا آسان لگ رہا ہے، میں نے اس لیے پہلے بتایا کہ سوال کا وزن سمجھیے گا۔ میں کون ہوں جناب سلمان پوچھ رہے ہیں۔ جب لاڈلا نوکر اپنے مالک سے سوال کرے پھر جواب بھی اسی نہج پہ ملتا ہے۔ امیر کائنات مسکرا کے کہتے ہیں اب جملہ میرا ہوتا میں زور لگاتا، اب زور مجھے آپ کے جگر کا چاہیے، اور اکثر ہم ذاکرین علماء کہتے ہیں کہ چاہنے والوں کے دل چھلک اٹھیں گے۔ میں لفظ اتنا کہنا چاہتا ہوں، جناب سلمان نے پوچھا میں کون ہوں؟ امیر کائنات فرماتے ہیں سلمان تم وہ ہو، اگر تم چاہو تو کئی دنیایں خلق کر سکتے ہو۔ جا کے جملہ سنیے گا، سلامت رہو۔ سلمان اگر تم چاہو، پھر سنیں، سلمان اگر تم چاہو تم کئی دنیایں خلق کر سکتے ہو۔ بات ختم نہیں ہوئی تھی، یا دروازے کے اندر سے دستک ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، سلمان اگر تم چاہو کئی دنیایں خلق کر سکتے ہو، بات ختم نہیں ہوئی، یا دروازے کے اندر سے دستک ہوئی۔ امیر کائنات مڑ کے اندر گئے، یہ باہر کا لاڈلا نوکر، اندر لاڈلی کنیز۔ میں نے جسارت کر دی، کنیز کہہ دیا، جسے علی بہن کہتے ہو،
جسے فاطمہ زہرا بہن کہتی ہیں، جنہیں سرداران جنت ماں کہتے ہیں۔ بالکل بات کس نے کیا؟ بی بی فضا نے۔ امیر کائنات اندر گئے، بی بی فضا دست ادب جوڑ کے آنکھیں بند کر کے کھڑی ہیں، یا علی، ابھی آپ نے سلمان سے کہا کہ تم کئی دنیایں خلق کر سکتے ہو، مولا پھر میں تو اندر کی کنیز ہوں۔ یا علی، سمجھنے پہ مولا آپ کو سلامت۔ مولا پھر میں تو اندر کی کنیز ہوں، مجھے بھی بتائیے میں فضا کون ہوں؟ اب اگر سننا چاہتے ہو جواب مولا علی کا، سلمان اگر تم چاہو کئی دنیایں خلق کر سکتے ہو۔ فضا نے کہا مولا پھر میں تو گھر کے اندر کی کنیز ہوں، وہ حجابات سے باہر کا نوکر، میں حجاب اللہ کی کنیز، میں فضا کون ہوں؟ امیر کائنات فرماتے ہیں فضا اگر تم چاہو تو کئی سلمان خلق کر سکتے عباس یہ کہتے ہیں کہ وفادار ہے فضا۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔